یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالنے کے بعد بالکل بے فکر نہیں ہو گئے تھے، بلکہ کنویں کے آس پاس پھرتے رہتے تھے، دیکھیں یوسف کا کیا بنتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قافلے والوں نے آپ کو کنویں سے نکال لیا ہے تو فوراً ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اس کی عادت اچھی نہیں، اس لیے ہم اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ تم خریدنا پسند کرتے ہو تو خرید لو، ورنہ اسے ہمارے حوالے کر دو، مگر اسے سخت نگرانی میں رکھنا، کہیں یہ تمہارے پاس سے بھاگ نہ جائے۔ قافلے والوں نے آپ کو چند سکوں میں خرید لیا۔ آپ کے بھائی نے وہ چند سکے بھی آپس میں تقسیم کر لیے، البتہ یہودا کو وہ پیسے دیے بھی نہیں۔ قافلے والے چند سکوں کے بدلے یوسف علیہ السلام کو لیے آگے روانہ ہو گئے۔ وہ بہت خوش تھے، چند سکوں کے بدلے میں اتنا اچھا غلام ہاتھ لگا تھا۔ البتہ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ ان کے پاس سے بھی بھاگ نہ جائے، اس لیے مصر پہنچتے ہی انہوں نے آپ کو فروخت کرنے کی ٹھانی۔ انہوں نے اعلان کیا، ہم اس غلام کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، جو خریدنا چاہے آ کر دیکھ لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حد سے زیادہ خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے اور بڑھ چڑھ کر قیمت لگانے لگے۔ آخرکار عزیز مصر نے اپنا آپ کو خرید لیا۔ یہ شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ فوج کا افسر تھا۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ اس کا ایک نام راحیل بھی آیا ہے۔ عزیز مصر نے اس سے کہا، دیکھو کتنا پیارا ہونہار لڑکا ہے، اسے پورے احترام سے رکھنا، غلاموں جیسا معاملہ نہ کرنا، شاید بڑا ہونے پر ہمارے کام آئے اور یہ ہمارا ہاتھ بٹائے۔ ہمارے ہاں اولاد تو ہے نہیں، ہم اسے اپنا بیٹا بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ عزیز مصر کا نام تورات میں فوتی کار آیا ہے۔ عزیز اس زمانے میں ایسے شخص کو کہتے تھے جسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور لوگوں کی نگاہ میں اس کی بڑی عزت تھی۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلام سمجھ کر خریدا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس پر آپ کے جوہر کھلنے لگے۔ آپ کی سچائی، پاکیزگی اور دوسری خصوصیات سے وہ بہت متاثر ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے سارے کاروبار اور گھر بار کا ذمہ آپ کے حوالے کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عزیز مصر کی آمدنی دگنا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا آپ پر ایک فضل و کرم تو یہ ہوا کہ بھائیوں نے آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف یہ کہ وہ زندہ رکھا، بلکہ آپ کو معمولی سی خراش بھی نہ آئی، حالانکہ آپ 3 دن تک کنویں میں رہے۔ پھر جب آپ کنویں سے زندہ نکل آئے تو بھائیوں نے قافلے والوں کو آپ کے بارے میں بتایا کہ بھاگا ہوا غلام ہے، اور چند سکوں کے بدلے میں آپ کو فروخت کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر پھر اپنا فضل فرمایا، آپ کو بھائیوں کے ہاتھ سے بچایا۔ گو اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کے ظلم و ستم سے بچا کر آپ کو مصر پہنچا دیا۔ مصر میں آپ کو فروخت کیا گیا، اور خریدنے والا عزیز مصر نے اپنی بیوی کو آپ کے بارے میں تاکید کی کہ آپ کو غلام بنا کر نہ رکھے۔ یہ سب آپ پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات تھی۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تو اس کا مطلب علماء کرام کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ قدرت کا ابھی آپ کے اور امتحان لینا باقی تھے۔ اب یہ ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن سے بہت متاثر ہو گئی۔ اس نے آپ پر ڈورے ڈالنے شروع کیے۔ جب آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو اس نے آپ کے خلاف ایک ایسا جال بچھایا کہ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس جال سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا۔ یوسف علیہ السلام ظاہر ہے ان کے گھر میں رہتے تھے، وہ بہت خوبصورت تھے اور وہ بن سنور کر آپ کے سامنے آنے لگی، آپ کو لبھانے کی کوشش کرنے لگی۔
ایک دن آپ کو اپنی توجہ کرنے کے لیے کہنے لگی، تمہارے بال کس قدر خوبصورت ہیں۔ جواب میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا، موت کے بعد میرے جسم سے الگ ہو جائیں گے۔ اب اس نے کہا، تمہاری آنکھیں کس قدر حسین ہیں۔ آپ نے فرمایا، موت کے بعد یہ پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گی۔ اب زلیخا نے کہا، تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ ان جوابات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آخرت کی فکر کو اس قدر مسلط کر دیا تھا کہ ساری لذتیں اس کے سامنے بے حقیقت ہو کر رہ گئی تھیں۔ یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے زلیخا کے مکر و فریب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ ایک دن اس نے انتہا کر دی، دروازوں کو تالے لگا دیے اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی، لو آ جاؤ، میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ جواب میں یوسف علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی پناہ، وہ تیرا شوہر میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہوا ہے، بلا شبہ احسان فراموش کبھی فلاح نہیں پاتے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اس شخص کے احسانات کا بدلہ بھلا اس طرح کیسے دے سکتا ہوں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے یوسف کو ایسے نشانات دکھائے کہ جن کو دیکھ کر یوسف گناہ سے محفوظ رہے۔ اب یوسف علیہ السلام اس کے شر سے بچنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ زلیخا نے 7 دروازوں پر تالے لگائے تھے۔ اس کے بعد جو کمرہ آتا تھا اس میں اس نے اپنی خواہش کا اظہار یوسف علیہ السلام سے کیا تھا۔ اب جب یوسف علیہ السلام بھاگے تو زلیخا پیچھے بھاگی۔ آپ جو ہی پہلے دروازے کے پاس پہنچے، اس پر لگا ہوا تھا تالا خود بخود کھل گیا۔ آپ دروازہ عبور کر کے دوسرے کمرے میں آ گئے۔ زلیخا بدستور پیچھا کر رہی تھی۔ آپ دوسرے دروازے پر آئے تو اس کا بھی تالا خود بخود کھل گیا۔ اس طرح تالے کھلتے چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آخری کمرے میں پہنچے تو زلیخا نے لپک کر آپ کا کرتا پکڑ لیا۔ آپ نے جھٹکا مارا تو کرتا پھٹ گیا۔ آپ جو ہی دروازے پر پہنچے آخری تالا بھی کھل گیا۔ اب جو آپ باہر نکلے تو عزیز مصر کا دروازے پر پایا۔ ادھر زلیخا باہر نکلی۔ اس نے جو اپنے شوہر کو دیکھا تو بدحواس ہو گئی اور بولی، آپ کی بیوی کے ساتھ جو برے کام کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے، وہاں اسے ایسی سزا دی جائے کہ وہ اس سزا کو ہمیشہ یاد رکھے۔ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ عورت الٹا ان پر الزام لگا رہی ہے تو آپ نے فرمایا، اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے یہی مجھے پھسلا رہی تھی۔ آپ کے اس جواب کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفائی ایک اور طریقے سے ثابت کی۔ اس وقت وہاں ایک دودھ پیتا بچہ موجود تھا۔ وہ بول پڑا، یہ سب تیری بیوی کی شرارت ہے۔ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ شیر خوار بچے کی یہ بات سن کر عزیز مصر نے آپ کا کرتا دیکھا، وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے بیوی سے کہا، یہ تم عورتوں کے فریب کاری ہے، بے شک تمہارا مکر بہت خوفناک ہے۔ پھر اس نے آپ سے کہا، اے یوسف، تو اس واقعے کو نظر انداز کر دے۔ ساتھ ہی اس نے اپنی بیوی سے کہا، اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو سراسر خطا کار ہے۔ اب یہ ہوا کہ یہ واقعہ چھپا نہ رہا۔ عزیز مصر کی بدنامی ہو گئی اور بڑے بڑے گھرانوں کی عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا۔ وہ کہنے لگی، دیکھو اس عورت پر کیا بھوت سوار ہوا، اپنے زر خرید غلام سے منہ کالا کرنا چاہتی تھی۔ اپنے گھر دعوت کی، جب ساری عورتیں آ گئیں تو اس نے دسترخوان بچھا دیا، اس پر پھل رکھے، ساتھ میں چھری رکھ دی جن سے پھل کاٹے جا سکیں۔ جب سب نے اپنے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں پکڑ لیں تو اس نے ایک دم یوسف علیہ السلام کو اندر بلوا لیا۔ جو ہی ان عورتوں کی نظریں یوسف علیہ السلام پر پڑیں، ان سب کی نظریں ان کے چہرے پر جم کر رہ گئیں اور انہوں نے ہاتھ میں پکڑی چھریوں سے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔
یعنی انہیں ہوش ہی نہیں رہا کہ پھل کاٹ رہی ہیں یا انگلیاں کاٹ رہی ہیں، اور ساتھ ہی پکار اٹھی، اللہ کی قسم یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ جب ان عورتوں کی یہ حالت ہو گئی تو زلیخا نے ان سے کہا، یہی تو وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی ہو، مگر یہ ظالم اس قدر سخت دل ہے کہ میرے قابو میں نہیں آیا۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا، کوئی بات نہیں یوسف، تو نے میری بات نہیں مانی، میں بھی تجھے جیل بھجوا کر رہوں گی۔ اس واقعے کے بارے میں باتیں جب زیادہ ہی پھیل گئیں تو عزیز مصر نے سوچا یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے جیل بھجوا دینا ہی بہتر ہوگا تاکہ چہم گوئیاں سرد پڑ جائیں۔ ادھر یوسف علیہ السلام نے حالات اس قدر خراب دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اے رب، مجھے قید پسند ہے اس بات کی نسبت جس طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ اگر تو مجھے اس کے فریب سے نہیں بچائے گا تو میں بے عقل ہو جاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوسف کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اس نے ان کا فریب دور کر دیا، بے شک وہ سننے والا خبردار ہے۔ یہاں ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل کی دعا کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے واقعے کے بعد زلیخا اپنے ارادے سے باز نہیں آئی تھی۔ اس کے اندر خواہش کی آگ اور بھڑک اٹھی، اب وہ اور زیادہ اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کرنے لگی تھی اور آپ کو دھمکیاں دینے لگی تھی، اور وہ آپ کو جیل بھجوا دے گی۔ وہ کہتی تھی، یا میری بات مانو یا جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔